آپ مدد نہیں کریں گے تو پھر کون مدد کرے گا؟ جی ہاں، صرف آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، اور یہ مدد آپ نے کسی اور کی نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کی مدد کرنی ہے۔ اپنے آپ کی سب سے بیسٹ مدد خود آپ کر سکتے ہیں۔ میں اگر اپنی مدد چاہتا ہوں تو میرے علاوہ میری مدد کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ آپ کو یا مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ مدد کرنی کیسے ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ یہ کر لیجئے کہ جس طریقے سے آپ اسکول لائف میں پڑھتے تھے، کالج لائف میں آپ نے پڑھا، لیکن جب ایگزام کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے علاوہ وہ ایگزام کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر اس ٹائم آپ کسی سے مدد لینا بھی چاہیں گے تو اصول یہ ہے کہ وہ چیٹنگ تصور ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے خود نے کرنا ہے، اور اس مدد کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی اسکول لائف والا فارمولا ہے کہ آپ کو جس طریقے سے تیار کیا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا، یعنی اس قابل بنایا گیا کہ اب تم ایگزام میں بیٹھ سکتے ہو، تو ایکچوئل جب تم اپنی مدد خود کرو گے تو اس ٹائم تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ تم اپنی مدد کرنے کے قابل ہو کہ نہیں ہو۔ تو یہ مقصد ہو گیا اس بات کا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنی مدد خود کر سکیں، کیونکہ آپ اگر دوسروں کے سہارے رہیں گے اور دوسروں کے متلاشی رہیں گے اور دوسروں کی مدد کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو زندگی کے اندر آپ بہت سارے مراحل تو پار کر لیں گے، لیکن ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ آپ چاہ کے بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، یعنی آپ ایڈکٹ ہو چکے ہوں گے ڈیپینڈنسی کے۔ بالکل یہ مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو امپلائی رہتا ہے اور ساری زندگی نوکری کرتا ہے، اور ساری زندگی نوکری کر کے پیسے کما کے پیسے سیو کر کے جب ریٹائر ہوتا ہے اس کے پاس پھر بہت سارے پیسے بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کر سکے، کیونکہ اتنے ٹائم میں وہ ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو امپلائمنٹ کی ہی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور اس کو ایک باس ہی ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنے ٹیچر سے مدد لیتے ہیں اور آپ کا ٹیچر آپ کی مدد بھی کر رہا ہے، آپ کو پڑھا بھی رہا ہے اور پھر آپ کو ایگزام تک پہنچاتا ہے، تو ایگزام تو آپ کلیئر کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ہائی اسکول میں آتے ہیں، کالج میں آتے ہیں یا یونیورسٹی میں آتے ہیں، تب بھی آپ اپنے ٹیچر سے سیم اسکول والا رویہ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ناکامی کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں پڑھ نہیں پاتے۔ آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کا ٹیچر بھی مجھے اسکول کے ٹیچر کی طرح ABCD سے لے کر اینڈ تک ویسے ہی پڑھائے گا، جبکہ یونیورسٹی لائف کے اندر ٹوٹل ورکنگ آپ کی لائبریری میں ہوتی ہے، آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، خود ریسرچ کرنی ہوتی ہے، خود ریفرنسز نکالنے ہوتے ہیں۔ ٹیچر صرف آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، ٹیچر صرف آپ کو وہ ٹریک بتاتا ہے، صرف آپ کو ٹاپکس بتاتا ہے اور آپ کو ریفرنس کے لیے پلیٹ فارمز دیتا ہے، بس۔ لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن اپنے ٹیچر سے وہی ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس کی مدد کے ہی متلاشی رہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی آپ یہ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ میرا ٹیچر اچھا نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں تو ٹیچر پڑھاتے ہی نہیں ہیں، آ جاتے ہیں اور صرف پریزنٹیشن دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یونیورسٹی کا اصول یہی ہے کہ وہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو لا بتائیں گے، آپ کو ڈیفائن کریں گے، لیکن اسکول کے ٹیچر کی طرح وہ ہر چیز آپ کے دماغ میں نہیں بٹھا سکیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے، انڈیپینڈنسی کی طرف آپ آ جائیے اور اپنی مدد خود کیجئے، اور اپنی مدد آپ خود تب کریں گے جب آپ اس قابل ہوں گے۔ اب یہ چاہے آپ کا معاشی مسئلہ ہو، آپ کا چاہے ایجوکیشنل ایشو ہو، آپ کا کوئی ڈومیسٹک ایشو ہو، آپ کا فرینڈز کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، دنیا میں آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ سے بیسٹ آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اور قابل کیسے بنائیں گے؟ یہ پریکٹسز ہیں، یہ محنت ایکچولی کوئی نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ یہ محنت کریں گے تو ہی اس قابل ہوں گے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کوئی وزنی چیز ہے، لیکن آپ کے لیے کام کی بھی، آپ نے کسی سفر پہ جانا ہے اور اس بیگیج کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، لیکن وہ جو پورا ویٹ ہے آپ کے لگیج کا، آپ کے تمام ساز و سامان کا، وہ تقریباً 20-22 kg ہے۔ اب آپ کیسے اٹھائیں گے اس کو؟ جب تک آپ جم نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو قابل نہیں بنائیں گے، طاقت نہیں لیں گے، ایسے پروٹینز نہیں کھائیں گے، آپ کی غذا اچھی نہیں ہوگی، یہ سب آپ کو چیزیں قابل بنائیں گے۔ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ چاہے ٹرین سے سفر کر رہے ہوں یا کسی بھی طرح سفر کر رہے ہو تو آپ کو کسی کے دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنا سامان خود اٹھا سکیں گے، یعنی اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھا سکیں گے۔ تو اپنی زندگی کا بوجھ اگر آپ نے خود اٹھا لیا تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا آپ نے اپنی مدد خود کر لی، اور آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو گویا پھر کون آپ کی مدد کرے گا؟